اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندو لوگ کہتے ہیں کہ بھگوان نے اتار لیا، بھگوان نے اتار لیا، بھگوان دنیا میں آیا، اس نے آ کے اپنے دین کی خدمت کی۔ کرسچن لوگ کیا کہتے ہیں؟ نبی عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے اور انہوں نے دنیا میں آ کے دین کی خدمت کی۔ تو کرسچن لوگ غور کریں، تمہارے مذہب میں ہندو کے مذہب میں فرق کیا رہ گیا؟ جیسے کہ انہوں نے بہت سارے خدا بنائے ہندو نے، اسی طرح پھر آپ لوگوں نے بہت سارے خدا بنا لیے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، ان کی ماں بھی خدا ہوگی، تو آپ نے تو پھر دوہرے خدا بنا لیے ہیں۔ تو پھر اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انہوں نے بی بی مریم کو میری بیوی، عیسیٰ کو میرا بیٹا کہا، اور بہت سارے جوگیوں کو انہوں نے خدا بنا لیا ہے، بہت سارے جوگیوں کو انہوں نے خدا بنا لیا ہے۔ تو پھر آپ غور کریں کہ جیسا یعنی ہندو لوگ انہوں نے بہت سارے بھگوان بنائے تھے، اسی طرح آپ لوگوں نے بھی بھگوان بنا لیے۔ آپ لوگوں کے دین میں، ان کے دین میں فرق کیا رہ گیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میں ہر عیب سے پاک ہوں۔ یہ جتنی کائنات ہے نا، جتنے لوگ انسان ہیں، یہ سب کو اللہ پاک نے بنایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں ہر عیب سے پاک ہوں، ہر عیب سے میں پاک ہوں۔ میری یہ صفت نہیں کہ میں بیوی رکھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے حبیب کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ آپ یہ غور کریں اس بات کو، اللہ پاک قرآن پاک میں خود فرما رہے ہیں کہ کوئی میرا بیٹا نہیں ہے، کوئی میرا باپ نہیں ہے، میرا کوئی شریک ہے نہیں ہے۔ اگر اس کا کوئی بیٹا ہو جائے، کوئی اس کا باپ ہو جائے، کوئی اس کی اولاد ہو جائے تو وہ شریک ہو جاتی ہے، اس کے برابری کرنے والا ہو جاتا ہے۔ تو آپ غور کریں، وہ اللہ پاک فرما رہے میرا کوئی شریک نہیں ہے، حالانکہ شیطان بڑی مخالفت کر رہا ہے، لیکن شریک وہ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے میری برابری کرنے والا میرا کوئی شریک ہے ہی نہیں ہے، میرے جیسا کوئی ہے نہیں ہے۔ یعنی اللہ پاک فرماتے میں قدرت ہوں، میں اللہ ایک ہوں، اللہ بے نیاز ہوں۔ یعنی سب کچھ اسی کا ہے، پوری کائنات اس نے بنائی ہے۔ جب اس نے اپنے بندوں کو بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، خود بنایا، تو اسے جننے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اللہ پاک قرآن پاک میں بار بار فرما رہے ہیں، ان یہودیوں نے عزیز کو اللہ کا بیٹا کہا، اور ان عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا۔ تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ البقرہ میں فرمایا کہ میں اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہوں، یہی میرا دین اسلام ہے، یہ سچا دین ہے۔ تو یہ قرآن آخری کتاب ہے، یہ قرآن پاک اللہ پاک کی آخری کتاب ہے۔ تو جو پہلے کتابیں تھیں، ان کے جو یعنی یہودیوں کے جو پادری تھے، جو کرسچنوں کے پادری تھے، انہوں نے کیا اپنی کتابوں کو چینج کر دیا۔ جو باتیں ان کی مرضی کی تھیں وہ رکھ لیں، جو ان کی مرضی کے خلاف تھی انہوں نے کاٹ دی۔ یعنی حلال حرام کی تمیز نہیں رکھی۔ انہوں نے جو ان کے پاس سچا دین تھا، اسلام تھا، اللہ پاک نے جو دیا تھا، جو توریت، جو زبور، جو انجیل ان کو دی تھی، ان کو سنبھال نہیں سکے۔
ان کی نفس کی پیروی، انہوں نے اپنے نفس کی پیروی کی. انہوں نے کیا کیا؟ اپنے کتابیں چینج کر دی. انہوں نے شراب کو، سور کو، سود کو اپنے لیے حلال کر دیا. اور بڑے دکھ کی بات ہے، ان لوگوں نے اپنی جانوں کے اوپر اتنا ظلم کیا، اپنی من مرضی کرنے کے لیے، اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے کے لیے. پھر جس عورت نے کہا کہ مجھے زادی چاہیے، حالانکہ قانون اللہ کا یہ نہیں ہے کہ وہ فحشہ بنے، بری بنے. تو جو یہودیوں کے بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا؟ عورتوں کو زادی اس لیے دی کہ جب یہ ان کو زادی مل جائے گی، یہ فحشہ ہو جائیں گی، خراب ہو جائیں گی، یہ ہمارے استعمال میں کام آئیں گی، شادیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ بے حیا ہو جائیں گی، یہ بری بن جائیں گی، ہم لوگ جب چاہیں گے بے حیائی کریں گے، الٹے کام کریں گے، گناہ کریں گے. صرف کیا انہوں نے اسلام میں پابندی ہے، ان کو جو سلام دیا تھا، انہوں نے جو اللہ پاک نے انہوں کتابیں دی تھی، ان میں یہ چیزیں حرام تھی، ان میں پردہ سب کچھ، یعنی شرم و حیا کا سبق دیا تھا، درس دیا تھا. صرف ان کے جو بڑے بڑے پادری تھے، جوگی تھے، جو ان کے بڑے بڑے رہنما تھے، انہوں نے کیا کیا؟ اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور اپنی دنیا میں اپنے مزے لینے کے لیے، برے برے کام کرنے کے لیے انہوں نے پھر ایسے قانون بنائے. آج دیکھیں انہوں نے عورت کا کتنا مقام گرا دیا اپنے معاشرے میں. جس عورت کی شان عورت کی شان ہے کہ 2 بال نظر آئیں غیر محرم کو، 70,000 فرشتے سامنے آتے ہیں، بولتے ہیں تمہارے اوپر لعنت ہو. تو آپ غور کریں، آپ سوچتی ہیں کہ ہم غیر مسلم عورتیں ہیں، ہمیں بڑی زادی. آپ کو زادی نہیں دی، آپ کو انہوں نے زبردستی جہنم میں دھکیلا ہے. آپ لوگوں کو انہوں نے جہنم کی تعلیم دی. آپ لوگوں کو انہوں نے شیطان کا ساتھی بنایا ہے کہ آپ لوگ ایسا رول ادا کریں، بری بن جائیں، بے حیا بن جائیں. اور یہ جو آپ کے مرد ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم مرد عورت کو یہ اختیار اس لیے ملے کہ جب چاہے وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر لے، جب چاہے وہ طلاق لے لے. صرف کیا؟ اپنا ماحول خراب کرنی، اپنا دین خراب کرنے کے لیے انہوں نے یہ پروگرام بنائے ہیں. اس لیے خدا را آج بھی عقل ہے، اللہ پاک نے آپ لوگوں کو عقل دی ہے. آپ لوگ اس دل میں پھنس گئے ہیں، اتنے پھنس گئے ہیں، اتنے گناہ گار ہو گئے ہیں. جب بندہ اتنا گناہ گار ہو جاتا ہے نا، اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے. وہ بندہ جب گناہ کر کے ظالم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے سوا کسی اور کو خدا کہتا ہے. جب اللہ کے اوپر وہ تہمتیں لگاتا ہے، پھر اتنا گناہ گار ہو جاتا ہے کہ اس کو عقل نہیں ہوتی، وہ ظالم بن جاتا ہے. جب بندہ ظالم بن جاتا ہے نا، تو وہ اتنا پیسے کے نشے میں اتنا مغرور اور تکبر میں ہو جاتا ہے کہ اس کو سوچنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے. ہاں، وہ دنیا کے کام بڑے اچھے طریقے سے سوچے گا، مال کیسے جمع کیا جائے، مال کیسے بنایا جائے، دنیا میں پیسہ کیسے کمایا جائے گا. وہ ہر طریقہ پیسے کا رانج کرے گا. سود کے اوپر پیسہ دیا جائے گا، لیا جائے گا، پیسہ جمع کرنا. تو جب یہ لوگ اتنے گناہ گار ہو جاتے ہیں، برے ہو جاتے ہیں، جب وہ گناہوں میں پھنس جاتے ہیں اس دلدل میں، تو پھر اللہ پاک انہیں ہدایت نہیں دیتے. ہاں، اللہ پاک ہدایت دیتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں تم گناہ کر لو جتنے بھی، ہاں ایک دفعہ میرے در پہ آؤ، سچی توبہ کرو، میں معاف کرنے والا ہوں. اس لیے کہ اللہ پاک نے آپ لوگوں کو پھنسایا ہوا ہے. اور یہ اللہ پاک نے نہیں پھنسایا، آپ اپنے مال کی وجہ سے پھنسے ہوئے. اور اللہ پاک نفرت کرتے ہیں کن سے؟ بے حیا لوگوں سے، گناہ گار لوگوں سے، جو لوگ نانصافی کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے اوپر تہمت لگاتے ہیں. اس لیے آپ غور کریں کہ آپ لوگوں کے اندر فرق کیا رہ گیا ہے. جیسے ہندوؤں
ہندو لوگوں نے، کافر لوگوں نے یعنی کہا کہ بھگوان نے اتار لیا، بھگوان اوپر سے آیا، اس نے آ کے دنیا کی میں آ کے خدمت کی، دنیا میں آ کے اس نے یعنی شادیاں کی، بچے بھی جنے، اولاد بھی، پھر اس نے آ کے یہاں پہ دنیا میں آ کے رہ کے وقت گزارا۔ تو یار اے دوستو، اے لوگو، اللہ تو وہ ہے، وہ ہر ٹائم زندہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے مجھے اونگ بھی نہیں آتی، میں زندہ جوید ہوں۔ تو تم لوگوں نے ان کے لیے موت بھی، اللہ کے لیے موت بھی رکھ دی، زندگی رکھ بھی دی، اولاد بھی رکھ دی۔ کتنی بڑی تہمت تم لوگ لگاتے ہو اس، یعنی تمہارے اور ہندو میں فرق کیا رہ گیا؟ اس لیے آپ غور کریں، سمجھ سے کام کریں، عقل سے کام لیں، اور اپنے دین کے بارے میں سوچیں۔ اور جو قرآن، یہ اللہ پاک کی آخری کتاب ہے، یہ سچا، اس میں سچا یہ ہدایت ہے سب جہان والوں کے لیے۔ اس کو پڑھیں، غور کریں، یہی دین ہے۔ اگر پھر بھی آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے میری باتوں کی، ایک طریقہ اور بھی ہے، آپ لوگ نہائیں دھوئیں، غسل کریں، پاک صاف ہوئیں، اور شام کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کرتے سوچیں یا اللہ پاک تیرے ہاں کون سا سچا دین ہے، تو ہمیں بتا، تو جانتا ہے۔ ہندو سچا ہے، یہودی سچا ہے، عیسائی سچا ہے، بدھ مذہب سچا ہے، مسلمان سچا ہے، سکھ سچا ہے، 17 پرست سچا ہے، کون سا مذہب سچا ہے؟ یا اللہ پاک تو مجھے بتا، میں تیرا ماڑا سا بندہ ہوں، غریب سا بندہ ہوں، میں قبر کا عذاب، دوزخ کا عذاب نہیں سہ سکتا، مجھے سیدھا رستہ دکھا۔ تو پھر جب آپ یہ دعا کر کے سوئیں گے نا، تو میرا ایمان ہے اللہ پاک آپ کو خواہ میں بتا دیں گے کون سا سچا رستہ ہے۔ پھر جو اللہ پاک بتائیں اس کو پھر مان لینا۔ بجال امین، خدا حافظ۔